میں صبح ایک عالم کی تقریر سن رہا تھا. مجھے دل کافی رنجیدہ ہوا میرا. ایک نصیحت مجھے حاصل ہوئی. وہ ایک خط پڑھ کے سنا رہا تھا کسی فلسطینی عالم کا، کہ ایک فلسطینی عالم نے عالم انسانیت کے لیے خط لکھا ہے. حقیقت کہا تھا کہ واللہ عالم، لیکن اس کی خط میرے دل میں کر گیا، اور میں نے اپنا یہ فرض منصبی سمجھا کہ اس کی خط کو کاپی کر کے آپ تک پہنچاؤں. وہ عالم کہتا ہے کہ ایک عالم دین جس نے بر صغیر میں پڑھا، ہندوستان یا پاکستان میں تعلیم حاصل کی، فلسطینی عالم یہاں سے پڑھ کر گئے، فلسطین پوچھا، اور اس نے اپنے اس خط میں اپنی کارگزاری سنایا. عالم اسلام کے لیے خط لکھا. ایک ایک لفظ اس کا آپ کے دل پہ دستک دے گا، یاد رکھیے گا. اس کی ایک ایک لفظ آپ کے دل پہ دستک دینے والا ہے، اس لیے توجہ سے میری بات سنیے گا. خط میں اس نے لکھا، خط کے چھوٹے سے تراشے میں نہیں آئیں گے، خط چھوٹے سے تراشے میں نہیں آئیں گے، غم زیادہ ہے لفافے میں نہیں آئیں گے. آگے کہتے ہیں سلامتی ہو تم پر. دوست، میں امید کرتا ہوں تم سب خیریت و عافیت ہوں گے، اور دن رات اللہ کی نعمتوں سے تم لطف اندوز ہو رہے ہوں گے. سردی آنے والی ہے، آپ کا فکر کیا جا رہا ہے، سردی آنے والی ہے. اپنے الماری سے گرم رضائی، گرم کمبل اور گرم کپڑے نکال لینا. کہیں ٹھنڈی ہوائیں تمہاری صحت پر اثر نہ ڈالے. چادریں بچھا لینا، کہیں پیروں سے، کہیں سردی سے تمہاری پیر ٹھنڈی نہ ہو جائے. تمہاری تسلی کے لیے یہ لکھ رہا ہوں کہ ہم فلسطین والے بخیریت و عافیت ہے. بس کل رات میری برابر والی عمارت پر ایک میزائل آ گرا، جس کی وجہ سے عمارت مسمار ہو گئی. ملبے تلے لاشوں کو نکالنے کی کوشش جاری ہے. بارود کی کچھ ذرات میری ماں کی آنکھوں کی بینائی بھی لے گئی. آگے کہتے ہیں کہ بارہویں ستون کے گرنے سے میرے کاندھے سے میرا بازو بھی جدا ہو گیا. میں اپنے دوسرے ہاتھ سے تمہیں یہ خط لکھ رہا ہوں. ہاں، پرسوں میرے بہن کے گھر میں ایک چاند سا بیٹا ہوا. کل ہی وہ میرے پہلو میں سویا ہوا تھا، اور اس کے سر کا اگلا حصہ کھلا تھا، اور جہاں کچھ خون کے نشان تھے. وہ آنکھیں نہیں کھول رہا تھا. سوچا جب آنکھیں کھولیں گے تو پہلے میرے ہی نام سے مجھے پکارے گا. اس نے ابھی صحیح سے رونا بھی نہیں سیکھا تھا کہ وہ پوری طرح سو گیا. مجھے امید ہے کل اسرائیل جب سور پھونکے گا وہ پکا جاگے گا، اور زمانے سے پکار کے پوچھے گا، میری کیا خطا تھی، میری کیا غلطی تھی، مجھے 2 پل بھی تم نے جینے نہیں دیا. اگلی صبح میں نے سوچا ہسپتال جا کر ماں کی آنکھوں کا علاج کراؤں. خبر مجھے یہ ملا کہ میزائل گرنے کی وجہ سے ہسپتال بھی تباہ ہو چکا ہے. 800 روحیں جسم کی قید سے آزاد ہو چکا ہے. میں ماں کو بھی ہسپتال نہیں لے جا سکا. 1 ہفتے سے میرے گھر میں سبزی اور دودھ دینے والا بھی نہیں آیا تھا.
پتہ کرنے پر یہ معلوم ہوا کہ اس کے گھر پہ بھی بمباری ہوا ہے، اس کے معصوم بچے ملبے تلے دفن ہو چکا ہے۔ وہ زور و قطار رو رو کر اپنے بچوں کو پکار رہا ہے، اس کی آہ و بکا کوئی سن نہیں رہا ہے۔ آگے کیا بتاؤں، باقی سب ٹھیک ہے۔ خیر، یہ ہمارے ہاں کا روزمرہ کا معمول ہے، تم پریشان مت ہونا۔ میں نے سنا ہے کہ تم لوگ قرآن حدیث زیادہ پڑھتے ہیں، شاید تم نے وہ حدیث پڑھا ہوگا، المؤمن کجسد واحد۔ پوری امت، اللہ کے نبی نے فرمایا پوری امت ایک جسم کے مانند ہوتا ہے۔ اگر خط کا جواب لکھنا چاہو تو اس حدیث کی تشریح لکھ کر مجھے بھیجنا، اس حدیث کی تشریح لکھ کر مجھے بھیجنا، میں تمہارے جواب کا منتظر رہوں گا۔ اچھا سنو، باہر ہیلی کاپٹر کی آواز آ رہی ہے، شاید میرے گھر کی گرنے کی باری ہے، شاید میرے گھر پہ بمباری ہونے والا ہے۔ زندگی رہا تو تمہاری خط کا انتظار کروں گا، اور اگر مر گیا تو کل قیامت کے دن پروردگار عالم کی دربار سے تم سے اس کا جواب لوں گا۔ اہل اسلام کو میری طرف سے سلام کہنا، من جانب اہل غزہ لاشوں کا شہر۔ اس خط سے ایک سبق ملا، میں نہیں جانتا کہ اس خط کی کیا حقیقت ہے، لیکن ایک سبق ہمیں ملا کہ ہم کہاں ہیں، ہم نے کیا کیا ہم نے؟ کیا ایک ہی بار اسرائیل مرد آباد، امریکہ مرد آباد، ہاں، ایک سے بڑھ کے ایک ذلیل امریکہ اسرائیل، یہ نعرہ ہم نے لگایا، ہماری جوش ٹھنڈے ہو گئے بس، اور کچھ نہیں؟ بھائیو، اگر فلسطینی مظلوموں کی مدد کرنا ہے نا، یہ جگہ ہے جہاں سے تم ان کی مدد کر سکتے ہو۔ یہ وہ منصب ہے جس منصب پر آ کر تم ان کی مدد کر سکتے ہو، کیونکہ یہاں سے جو پکار جاتی ہے وہ پکار ضائع نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ نے کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، لوگوں جو بھی دھوکہ، جو بھی مصیبت، جو بھی پریشانی تمہیں آ رہا ہے، کہیں یہ تو نہیں کہ تم میری ذکر بھول بیٹھو، کہ تم نے اپنے دلوں سے میرے ذکر کو بلا دیا، میرے نبی کے ذکر کو بلا دیا۔ لوگوں، کب ہوش کے ناخن، کب تک اختلاف میں بٹے رہو گے؟ کب تک ایک دوسرے کے ٹانگیں کھینچتے رہو گے؟ کب تک ایک دوسرے کے ساتھ نہ بن کے رہو گے؟ کب تک ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے رہو گے؟ کب تک ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے رہو گے؟ کب سمجھو گے؟ کب سدھرو گے؟ کب لائن پہ آؤ گے؟ کون سا نبی تمہارے پاس آئے گا؟ کون سی پیغمبر آئے گا؟ ارے روز روشن کی طرح قرآن تمہارے سامنے ہے، روز روشن کی طرح اللہ کے نبی کی حدیث تمہارے سامنے ہے، پھر کون آئے گا تمہیں سمجھانے کے لیے؟ سمجھو مسلمانوں، اب بھی اللہ کی قسم ہوش کے ناخن دو۔ یہ جو خوش فضا میں ہم سانس لے رہے ہیں نا، نوبت ہم پہ بھی آ سکتا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ یہ جو آج فلسطین کے ساتھ حالات ہے نا، یہ کل ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر آج ہم ان کے لیے نہیں روئیں گے تو قسم خدا کی کل ہمارے لیے کوئی رونے والا نہیں ہے۔ اور یہ پیغام ہے، پیغام دینے والے نے کیا کہا المؤمن کجسد واحد۔ میں نے تو اللہ کی نبی کی یہ حدیث سنا ہے کہ مومن ایک جسم کے مانند ہوتا ہے۔ جسم کیا ہوتا ہے بھیا؟ ایک انگلی میں درد ہوتا ہے تو پوری جسم میں درد ہوتا ہے، دائیں آنکھ میں درد ہوگی پوری جسم میں درد ہو گیا، دائیں پیر میں درد ہو گیا پورے جسم میں درد ہو گیا۔ اس لیے مسلمانوں، دعا کی سخت ضرورت ہے، خاص کر بزرگوں سے، خواتین سے، نمازیوں سے ادباً گزارش ہے، اور رو رو کے دعا کیا جائے۔
بلک بلک کے اللہ کی دربار میں دعا کیا جائے ان مظلوموں کے لیے جو پریشانی ہے. اپنی طرف سے رب کی دربار میں جتنے آواز آپ کو اٹھانے کی طاقت ہے اٹھا لو. حکومت کے سامنے نہیں اٹھا سکتا, جلوس جلسے میں نہیں جا سکتا. ہاں, اتنا ایمان کمزور ہے, اللہ کی دربار میں آ کے تو ان کے لیے دعا کر لو بھائی, کیونکہ مومن کا ہتھیار کیا ہے؟ دعا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے.